نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا فصب عليه البلاء صبا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दिल की गहराइयों से दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. मेरे राज़िक़ुल-ए-कराम, सद-ए-एहतराम, अज़ीज़ान-ए-गिरामी और मुसलमान भाई, मैंने आप लोगों के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में से एक आयत इमामुल अंबिया ख़ातमुल मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार इरशादात में से एक छोटा इरशाद तिलावत किया. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मुझे हक़ और सच तौर पर कहने और उसके बाद मुझ समेत तमाम सुनने वाले मुसलमानों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा फरमाया. इंसान के ऊपर दो ही चीज़ें आया करती है. कोई इंसान उन दो चीज़ों से खाली नहीं है कि एक इंसान के ऊपर राहत आया करती है, दूसरी इंसान के ऊपर तकलीफ आया करती है. इन दो चीज़ों से कोई इंसान खाली नहीं है. कोई भी ऐसा घराना नहीं है कि जिसके ऊपर कोई तकलीफ ना आई हो, किसी के ऊपर कोई राहत ना आई हो. ये इंसान के ऊपर लाज़िम और मलज़ूम है. कभी इंसान के ऊपर राहत आएगी, खुशी का मौका उसके ऊपर आएगा, कभी इसी इंसान के घराने के ऊपर तकलीफें आया करती है. कोई इंसान इन दो चीज़ों से खाली नहीं है. एक वाक़या मशहूर है कि खातून के बेटे का इंतकाल हो गया. वो खातून बड़ी परेशान और गम की हालत में थी. उसको चैन और सुकून नहीं आ रहा था.
ہر کوئی اس کو سمجھاتا کہ یہ اس طرح کے موت ہر کسی کو آنی ہے، لیکن اس کو سمجھ میں کوئی چیز نہیں آتی۔ وہ یہ بار بار سمجھتی کہ میرے اوپر یہ تکلیف آئی اور کسی کے اوپر تکلیف نہیں آئی۔ ایک بزرگ نے اس کو کہا کہ فلاں کے پاس آپ پہنچ جاؤ، وہ آپ کی یہ تکلیف دور کر دے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ خاتون پریشان تھی، بالآخر اس بزرگ کے پاس جا کے پہنچی اور اس بزرگ کے سامنے یہ تذکرہ کر دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں بڑی پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو اس وقت اس بزرگ نے کہا یہ ہر صدمہ ہر گھر کے اوپر آیا ہی کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس وقت اس بزرگ نے کہا آپ ایک کام کرو، آپ ایک پیالہ اٹھاؤ، وہ پیالہ پورے علاقے کے اندر گھومو، کوئی ایسا گھر دکھلا دو جس گھر کے اندر شروع سے آج تک کوئی وفات نہ ہوئی ہو، کوئی موت نہ آئی ہو، میں آپ کا غم دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ پیالہ اٹھا کر ہر گھر کے اندر جا کے گھومتی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ملتا کہ جس گھر کے اندر کسی کا بھی انتقال نہ ہو۔ یہ صدمہ ہر کسی نے آنا ہے، تکلیفیں بھی آیا کرتی ہے، راحت بھی انسان کو آیا کرتی ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے اندر انسان کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے، راحت آئی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، تکلیف آئی صبر کو دامن پکڑ لے تو یہ انسان کامیاب ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم مسلمان ان چیزوں کے اندر غفلت میں ہیں۔ اگر راحت پہنچتی ہے اللہ رب العزت کو بھلا بیٹھتے ہیں، ہمیں راحت کے وقت اللہ رب العزت کو زیادہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے حمد بیان کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، نوافل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے ہم غفلت میں آ جاتے ہیں اور گناہوں کے اندر زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہر کسی کا ماحول ہے، آپ لوگ زیادہ بھی جانتے ہوں گے، کوئی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، غربت کی حالت میں تھا، جب اس کے اوپر مال کی فراوانی ہوئی اور وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے اور گناہوں کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن جب انسان کے اوپر تکلیف آئے تو انسان صبر کیا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہے ہر انسان کے اوپر لاحق ہوا ہی کرتی ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر کو ایک بار کرنا بڑا ہی مشکل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صبر کے الفاظ 70 سے 90 دفعہ استعمال کیے ہیں کہ انسان جب صبر کرے گا اللہ رب العزت اس کو ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ انسان صبر کرے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے، ضرور اس کے اوپر اس کا نعمت بدل ضرور عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انسان کو آزمایا کرتے ہیں، وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ کبھی خوف اس کے اوپر آ جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر بھوک آ جاتی ہے، کبھی مال کی کمی آ جاتی ہے، کبھی اولاد کی کمی آ جاتی ہے، ہر طرح کی اس کے اوپر آزمائشیں آیا کرتی ہے، لیکن یہ انسان اگر صبر کرے گا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی۔ اور جب انسان کے اوپر تکلیف آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا کہ جب مومن ہوا کرتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوا کرتا ہے، جب اس کو اس طرح کی تکلیفیں آتی ہے، کبھی خوف آیا، کبھی بھوک آئی، کبھی مال کی قلت ہو گئی، کبھی اولاد کی قلت ہو گئی، تو اس وقت وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ دی کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے اور سب کو لوٹ کر اللہ رب العزت ہی کی طرف جائے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور سب کو لوٹ کر اللہ رب العزت ہی کی طرف جائے۔ تو ہم میں سے اگر مال کی کمی ہو گئی تو پھر بھی اس کے اوپر صبر کرے، اولاد کی کمی ہو گئی اس کے اوپر بھی صبر کرے، بیماری آ گئی اس کے اوپر بھی صبر کرے، کوئی تکلیف آ گئی اس کے اوپر بھی صبر کرے، اور معمولی تکالیف کے اوپر یہ جملہ اگر پڑھے گا اللہ رب العزت ضرور اس کو نوازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ذرا بھی تکلیف کوئی آیا کرتے تھے یہی جملہ اختیار کیا کرتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ہوا کا ایک جھونکا آیا تو دیا جو جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ایک معمولی چیز تھی، میں ابھی اس کو جلا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی چیز تو تھی لیکن پھر فور اندھیرا تو ہوا، ایک صدمہ تو آیا، اس وجہ سے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ہر چیز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی اگر اس طرح کا ماحول بنائیں، ہمارے اوپر کوئی تکلیفیں آئے، پریشانی آئے تو ہم پھر فور صبر بھی کریں اور یہ جملہ پڑھنے کا ماحول بنائیں اور یہ صدمہ اور تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت نعم البدل ضرور عطا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اللہ رب العزت نے کتنی تکلیفوں کے اندر ڈالا، بہت سارا مال اللہ رب العزت نے نوازا تھا اور یہاں تک کہ ہر وقت دسترخوان لگا رہتا اور آگے لوگ کھاتے، حضرت ایوب علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کو دعوتیں دیا کرتے تھے، دین سمجھایا کرتے تھے، ہر وقت دسترخوان چل رہا، کتنی ہی اولادیں تھیں لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آئی، سارا مال ختم ہو گیا، اولادیں ختم ہو گئی۔ اولادوں کے واقعے کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دعوت کی، تمام گھر والوں کو جمع کیا کہ آج دعوت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ گھر خالی ہو جائے گا، ہم یہاں ہیں، کوئی کھا کر آ جائے پھر ہم وہاں جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام تھا، ان کو رکوا کیا، باقی سارے کے سارے گھرانے وہاں پہنچے، کھانے کا انتظام ہوا، گھر کی چھت نیچے گری اور ساری اولاد وہاں پہ شہید ہو۔ ایک خود حضرت ایوب علیہ السلام بچے، دوسری اہلیہ ان کی بچے، باقی سارا خاندان انتقال کر گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، اولاد بھی چلا گیا، مال بھی چلا گیا، اب صرف خود اور اہلیہ بچی ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود ایوب علیہ السلام کے اوپر بیماری لاحق ہو گئی، اس بیماری کے اندر ہل بھی نہیں پاتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے حمد بیان کیا کرتے تھے، صبر کیا کرتے تھے۔ ہمیں معمولی سے تکلیف آیا کرتی ہے تو ہم معاملہ شروع کر دیں اور اللہ حفاظت فرمائے یہاں تک کہ زبان سے خود کے الفاظ نکال دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال چلا گیا، ساری اولاد ختم ہو گئی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا حمد بیان کر رہے، صبر اختیار کر رہے، اور یہی صبر کا بدلہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اور نعمتوں کے ساتھ نوازا۔ اور بعض لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اوپر کیڑے پڑ گئے تھے، ایسی بات نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، اس لیے کہ انبیاء اکرام اللہ رب العزت کے محبوب بنتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو اس طرح کی تکلیف نہیں دیتا کہ جو دوسروں کے ہار محسوس کرے، ایسی تکلیف کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ جسم کے اندر کا درد ہوا کرتا ہے اور سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، پاسا نہیں پلٹ پا رہے، اس طرح کی آتی ہے، لیکن ایسی کوئی تکلیف جس کی وجہ سے لوگ آر محسوس کریں اور اس کی وجہ سے پرہیز اختیار کریں، پیچھے ہٹیں، ایسے اللہ رب العزت انبیاء اکرام کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اوپر کیڑے پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ اس طرح کی بات بھی کہتے ہیں کہ نیچے کیڑا گر گیا، اس کو اٹھا دیا۔ اس طرح کا حضرت ایوب علیہ السلام کا کہیں بھی کتابوں کے اندر نہیں ملتا کہ اس طرح کی بات ایوب علیہ السلام کی لکھی ہے۔ بہرحال تکلیف تو پہنچی تھی، صبر کیا، بیماری کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کا نعم البدل عطا فرمایا کہ وہی اولاد بلکہ اس سے زیادہ اولاد کی نعمت سے نواز دیا، مال کو بھی اللہ رب العزت نے واپس لوٹا دیا، خود کو بھی صحت یاب اللہ رب العزت نے صحت یابی بھی دے دی، لیکن صبر کیا، صبر کے بعد اللہ رب العزت نے بدلا دیا۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی تکلیف آئے، اس نبی سے یہ واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر تکلیفیں ہمارے اوپر آئے تو ہمارے اوپر اتنی بڑی تکلیفیں اللہ رب العزت نہیں دیں گے، اگر چھوٹی سی بھی آئے اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے اندر شامل کیا کہ عشرہ مبشرہ وہ صحابی ہیں، 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر جنت میں خوشخبری دی تھی۔ ان کے بیٹے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچے، ان کو ساتھ بیٹا بھی ایک لے گئے
اور ان کے جس ٹانگ کے اوپر تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ بیماری آگے لاحق ہو جائے گی، اور اس کو ٹانگ کاٹنے کے لیے کہا گیا کہ آپ کو شراب پینا پڑے گا تاکہ آپ کو سن کر دیا جائے تو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کوئی اس طرح کی دوائی دے دی جائے گی تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، ہم ٹانگ کاٹ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا، ہاں میں ایک کام کروں گا، میں نماز کے اندر کرتا ہوں، ذکر اذکار کے اندر لگتا ہوں، آپ میری ٹانگ کاٹنے مجھے پتہ بھی نہیں چلے۔ اور یہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود ہیں اور بیٹا بھی ساتھ ہے۔ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ان کا بیٹا اس بادشاہ کے گھوڑوں کے سفر کے اندر چلا گیا، گھوڑے نے لات لگائی، اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹے کا اسی وقت انتقال ہوا، ٹانگ کاٹنی پڑ گئی، ٹانگ بھی کٹوا دی، لیکن اس کے باوجود بھی واقعہ نہیں مچایا، شور ہم نہیں کیا، روئے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی تکلیف اور صدمہ پہنچا، آپ نے کوئی اظہار بھی نہیں کیا، دکھ کا اظہار بھی نہیں کیا، افسوس بھی نہیں کیا، اپنے آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے 4 طرح کے دیے تھے، 4 اعضاء دیے ہیں، یعنی 2 ہاتھ 2 پاؤں ایک ان میں سے لے لیا، اس کے اوپر بھی میں اللہ رب العزت کا صبر کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے 7 بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے، ایک بیٹا مجھ سے لے لیا، 6 تو میرے پاس ہے، اس کے اوپر صبر کرتا ہوں۔ تو اس طرح کے لوگ بھی گزرے ہیں، کس طرح کے صبر کیا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں کہیں بیان کرتا رہا ہوں، ایک خاتون کے صبر کے واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اندازہ کریں کہ ایک خاتون ہو کر اس طرح کے صبر کیا کرتی ہے۔ ہم وہ مرد صبر نہیں کر سکتے جو خاتون صبر کر کے دکھایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی اہلیہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سفر پر نکل گئے، ان کی اہلیہ کا حمل قریب ہی تھا یا پھر بچہ اس کا پیدا ہو چکا تھا، وہ بیمار تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے کا خیال کرنا، میں جیسے سفر سے آتا ہوں تو پھر دوبارہ میں علاج کروا دوں گا، آپ خیال کرنا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر نکل پڑے۔ کافی دنوں کے بعد سفر میں جب واپس آنے کی اطلاع ہوئی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کا بچہ انتقال کرنے والا ہی تھا، جیسے ہی وہ پہنچے بچہ انتقال کر گیا۔ ان کی اہلیہ نے خاموشی کے ساتھ ان کو غسل دیا اور کفن دے کر ایک سائڈ میں سلا دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے پوچھا کہ بچے کی کیا کیفیت ہے۔ اہلیہ نے کہا کہ پہلے سے تکلیف اب ختم ہو چکی ہے، جو پہلے تکلیف تھی اب وہ نہیں ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات ہم بستری بھی ہو گئی اور رات بھی گزر گئی، اب صبح ہوئی۔ صبح کے وقت اہلیہ اپنے شوہر کو تسلی دینے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا اور کہنے لگ گئی کہ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھوائے اور امانت رکھوانے کے بعد وہ واپس مانگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں واپس فوراً لوٹا دینی چاہیے۔ تو اہلیہ نے کہا کہ کیا ہم اس میں ٹال مٹول کر سکتے ہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط بات ہے کہ ہم اس کے اوپر ٹال مٹول کریں، امانت ہے، فوراً اس کو واپس لوٹانی چاہیے۔ ان کی اہلیہ نے کہا آپ کا میرا بچہ اللہ رب العزت کی امانت تھی، وہ امانت اللہ رب العزت نے لے لی ہے، اس کے اوپر آپ صبر کریں، میں نے بھی صبر کیا ہے۔ اس طرح کی تسلی ایک عورت اپنے شوہر کو دے رہی۔ اندازہ کریں کہ کس طرح کے لوگ تھے، کس طرح کے صبر کیا کرتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہوئے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ تو حضرت اہلیہ نے کہا کہ اگر میں بتلاتی تو آپ اس وقت تھوڑا غمگین ہوتے، پریشان ہوتے، سفر سے آئے تھکے ماندے، اس لیے میں نے تذکرہ نہیں کیا۔ اسی وقت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ساری کارگزاری سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بدلہ ضرور اللہ رب العزت آپ کو دیں گے۔ آپ کے اہلیہ نے بڑی اچھی ترتیب کی اور اس کے بعد کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 10 بیٹے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوئے
وہ سارے کے سارے قرآن کے حافظ بنے. اللہ رب العزت نے اس رات میں اتنی برکتیں ان کو دے دی. تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. انسان ہے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, کسی انسان کے اوپر دو چیزیں ضرور آیا کرتی, اس سے مخفی نہیں ہو سکتا, اس سے نکل نہیں سکتا. ایک راحت آیا کرتی ہے, دوسرا تکلیف آیا کرتی ہے. کوئی انسان اس سے خالی نہیں. راحت آئے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں, اگر تکلیف آئے اللہ رب العزت کا صبر بارگاہ میں صبر کریں, ضرور اللہ رب العزت اس کا بدلہ دیں گے. جتنی بھی باتیں ہیں اللہ مجھے بھی سننے والوں کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.